بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے فطرانہ یا صدقۃ الفطر۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فطرانہ یا صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں۔ تو فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں کوئی لغو یا بیہودہ بات ہو ہی جاتی ہے اور کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے تو آخری رمضان المبارک کا جو روزہ انسان کھولتا ہے، اس روزہ کو کھولنے کی خوشی، اللہ تعالیٰ کے شکریہ اور اپنے گناہوں کے کفارہ میں دیے جانے والے مال کو فطرانہ یا صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی طرح فطرانہ یا صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو صحیح ابو داود اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ الفطر فرض ہے جو لوگوں کو لغو اور بیہودہ گناہ سے پاک کر دیتا ہے اور غریبوں محتاجوں کا کھانا اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس فطرانے کو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا، اس کا ہی فطرانہ مقبول ہوگا۔ جو اسے نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو یہ اس کا فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ قبول ہوگا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں پر فرض ہے، تو اس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرمائیے، جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ اس حدیث سے 6 قسم کے افراد سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1 مرد، نمبر 2 عورت، نمبر 3 آزاد، نمبر 4 غلام، نمبر 5 چھوٹا اور نمبر 6 بڑا۔ اب یہ سنیں کہ یہ کتنا دینا فرض ہے یا کتنا دینا یہ واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرمائیں، جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ یا صدقۃ الفطر کی مقدار 1 صاع مقرر کیا ہے۔ یہ صاع کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پیمانہ ہے۔ جیسے آج سے 30 یا 40 یا 50 سال پہلے لوگوں نے اپنے گھروں میں، دیہاتوں میں کچھ برتن رکھے ہوتے تھے جو لوہے کے بنے ہوتے یا تانبے یا پیتل کے، جن کو وہ اپنی زبان میں پڑوپی، ٹوپا، اس طرح کے الفاظ سے وہ تعبیر کرتے تھے۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں صاع، تو ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹوپا۔ اب اس کو اعشاری نظام میں جب کنورٹ کیا گیا تو اس کا وزن کتنا تھا؟ اس ایک ٹوپے کا جو ہر فرد کی جانب سے صدقہ فطر کے طور پہ دیا جاتا ہے، اس کا وزن کتنا تھا؟ تو ہمارے اعشاری نظام کے حساب سے اس کا وزن تھا 2.5 کلو۔ اب سنیں یہ کس چیز سے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرمائیے، جس سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ 5 چیزوں سے فطرانہ دینے کا حکم دیا، اور اب خود بھی انہی 5 چیزوں سے فطرانہ دیا کرتے تھے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور،
نمبر 4 پنیر، نمبر 5 منقع۔ 2.5 کلو وزن کے حساب سے فطرانہ انہی چیزوں میں سے کسی ایک کو آپ مقدار کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے تو گندم ہوتی ہے، تو گندم ہر فرد کی جانب سے ایک ٹوپا جس کا وزن ہوتا ہے 2.5 کلو، وہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کا جو سربراہ ہے وہ اسے ادا کرے گا۔ اب یہ سنیں کہ یہ دینا کن کو ہے، تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں وہ ایک ترتیب موجود ہے جو ترتیب سورہ توبہ میں ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے۔ تو وہ 8 قسم کے افراد ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے افراد یعنی جو ملازمین ہوتے ہیں، نمبر 4 تالیف قلب کے لیے یعنی وہ غیر مسلم افراد جو اسلام کی طرف راغب ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نمبر 5 گردنیں آزاد کروانے میں، نمبر 6 مقروض افراد کو کہ ان کا یہ قرض ادا ہو سکے، نمبر 7 وہ افراد جو دین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہوں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، نمبر 8 مسافروں کو یہ ہم فطرانے کے طور پہ مال دے سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ جو چیزیں 5 ابھی بیان ہوئی ہیں یہ ان کی جنس ہی دیں گے یا کہ ان کی رقم بھی دے سکتے ہیں؟ یہ چیزیں یہ جناس ہی فطرانے کے طور پہ ہم دیں گے یا ان کی رقم بھی دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور اس حدیث کو دلیل بنایا ہے جسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کا مقصد ہے کہ روزہ دار کی لغویات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے یہ جو مال دیا جا سکتا ہے یہ روزہ دار کے روزے کی حالت میں فحش گوئی، لغویات اور کوئی گناہ سرزد ہو جانا اسے دور کرنے کے لیے نمبر 1 مقصد۔ نمبر 2 کہ جو مساکین ہیں، غرباء ہیں یا جن افراد کا ابھی میں نے تذکرہ کیا 8 قسم کے افراد، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، رقم بھی دے سکتے ہیں اور اس کی جنس بھی دے سکتے ہیں۔ اب لاسٹ پہ ایک بہت ہی اہم بات کہ فطرانہ کی ادائیگی میں ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ہم اپنے مائنڈ سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی تو پہلے روزے سے ہی کچھ نہ کچھ مال دینا شروع کر دیا اور سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ہم فطرانہ دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے نہیں ہے، اس کا ایک ٹائم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ چیز سامنے ہوتی ہے کہ جب آخری روزہ ہم نے کھول لینا ہے اس وقت سے لے کے عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے یعنی ایسے سمجھیں جو چاند رات ہے اس رات کو اور اگلی جو شوال کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں کچھ اس کی وضاحت بھی موجود ہے، وہ ایسے ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے سے لے کر عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے اس فطرانہ کو ادا کرنا واجب ہے اور فرض ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1-2 دن پہلے اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ 1-2 دن پہلے یعنی عید الفطر سے 1-2 دن پہلے 28ویں روزے 29ویں روزے، اگر یہ 29 بنے تو اگر 30 بنے تو پھر 29ویں روزے اور 30ویں روزے، کیونکہ حدیث میں صرف 1-2 دن کا ہی تذکرہ ملتا ہے،
تو 1-2 دن پہلے بھی انسان یہ فطرانہ دے سکتا ہے، اور یہ ہر ایک اس فرد کے لیے لازم، فرض یا واجب ہے جس کے گھر میں 1 دن کا کھانا موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔